السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 29 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ایک شادی پر اکتفا کریں، زائد شادیوں کے خواہش مند غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مصر کی عالمی شہرت یافتہ درسگاہ جامعہ ازہر کے شیخ ڈاکٹر احمد الطیب نے خبردار کیا ہے کہ مرد ایک بیوی پر اکتفا کریں کیونکہ اکثر دوسری شادی بیوی اور بچوں پر ظلم کا باعث بنتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مصری دارالحکومت میں ایک چینل کو انٹرویو میں شیخ الجامعہ ڈاکٹر احمد الطیب نے کہا کہ ایک سے زائد شادی سے متعلق آیات کو اس کے حقیقی تناظر میں انتہائی تدبر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر احمد الطیب کا مزید کہنا تھا کہ ایک سے زائد شادی کے قائل افراد شدید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی آزادی نہیں، البتہ صرف ٹھوس وجوہات پر ہی مشروط اجازت دی جا سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ وضاحت بھی دی کہ دوسری شادی کرنا شرعی حق ہے، نہ تو میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں اور نہ پابندی عائد کرنا چاہ رہا ہوں، تاہم اس شرعی حق کو غلط انداز میں استعمال کرنے کے شدید مخالف ہوں۔ شیخ الجامعہ ڈاکٹر احمد الطیب کا مزید کہنا تھا کہ دوسری شادی اکثر بیوی اور بچوں پر ظلم کا باعث بنتی ہے، اس لیے ایک سے زائد شادی کے شرعی حق کے غلط استعمال کو روکنا ہوگا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ یروشلم پر اسرائیلی قبضے کی یاد، اسرائیلی نوجوان آج مسلم اکثریتی علاقوں سے مارچ کریں گے۔ ہزاروں اسرائیلی یہودی اتوار کو یروشلم کے قدیم حصے میں مسلم علاقوں سے اپنا مارچ نکالیں گے، جبکہ فلسطینیوں نے خبردار کیا ہے کہ اس سے تشدد کو ہوا ملے گی۔ یہ سالانہ مارچ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کئی ماہ سے دونوں فریقوں کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پرچم بردار مارچ اسرائیل کے یوم یروشلم یعنی 28 مئی سے 29 مئی تک ہوتا ہے اور سن 1967 میں مشرقی یروشلم پر اسرائیل کے قبضے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاتے چلیں کہ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی اور دنیا کے کئی دیگر ممالک اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ مستقبل میں ان کی ریاست کا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی یروشلم ہوگا، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ شہر اب دوبارہ کبھی تقسیم نہیں ہوگا۔ گزشتہ برس اسرائیل اور فلسطینی لوگوں کے درمیان 11 روزہ مسلح تنازع یوم یروشلم سے ہی شروع ہوا تھا، جب قدیم یروشلم میں فلسطینیوں پر اسرائیلی پولیس کے تشدد کے بعد حماس کے اہلکاروں نے اسرائیل پر راکٹ داغے تھے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے وزیر عوامی تحفظ نے کہا تھا کہ مارچ کے شرکاء کو باب عمود یعنی باب دمشق سے پرانے شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ یہ راستہ مسلمان حصوں تک جاتا ہے۔ فلسطینیوں نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس تناؤ کے سبب مارچ کے شرکاء کو یہ روٹ نہیں لینے دیا گیا تھا۔ باب دمشق سے روٹ کی اجازت دینے کے بعد حماس اور غزہ کے ایک اور چھوٹے مزاحمت پسند گروہ اسلامک جہاد نے خبردار کیا ہے کہ یروشلم اور مقامات مقدسہ ایک سرخ لکیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں اور مقامات مقدسہ کو صہیونی حملوں سے بچانے کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ واضح رہے کہ اس مارچ میں ہزاروں نوجوان یہودی شریک ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر افراد اسرائیلی پرچم تھامے ہوتے ہیں اور نعرے بازی اور ناچ گانے کے ساتھ ترانے گاتے ہوئے ان 4 تاریخی علاقوں سے گزرتے ہیں۔ فلسطینی اس پورے مارچ کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہیں۔ رواں سال اس مارچ کے موقع پر ماحول پہلے ہی نہایت کشیدہ ہے۔ زیر زمین ذخیرہ، ایران نے ڈرون دکھا دیے مگر مقام چھپا لیا۔ ایران کی فوج کی جانب سے زمین دوز ڈرون بیس کی کچھ تفصیلات دی گئی ہیں، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں واقع ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے ایران کے سرکاری میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خلیج میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 100 ڈرونز زرگوز کے پہاڑوں میں رکھے گئے ہیں، جن میں ابابیل 5 بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا سے زمین پر مار کرنے والے امریکی ہیلی کاپٹر ہیل فائر کا ایرانی ورژن ہے۔
ایرانی کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی فوج کے ڈرونز خطے کے طاقتور ترین ڈرونز ہیں۔ ان کو مزید بہتر بنانے کی ہماری صلاحیتوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ انہوں نے جمعرات کو کرمنشاہ سے مغربی ایران کی طرف ہیلی کاپٹر میں 45 منٹ کا سفر کیا اور اس خفیہ زمین دوز ڈرون سائٹ تک پہنچے۔ نمائندے کے مطابق میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی جو وہاں پہنچنے کے بعد اتاری گئی۔ ٹی وی کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرنگوں میں ڈرونز کی لمبی قطاریں کھڑی ہیں جن پر میزائل بھی نصب ہیں۔ اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی سو میٹر زمین کے نیچے ہے۔ وزارت مذہبی امور نے خواتین معاونین حج پر پابندی عائد کر دی۔ اسلام آباد میں خواتین معاونین حج پر وزارت مذہبی امور نے پابندی عائد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حج 2022 کے لیے معاونین کی فہرست میں شامل کی گئی خواتین کے نام وزارت مذہبی امور نے لسٹ سے نکال دیے۔ ذرائع کے مطابق خواتین معاونین کے نام وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور کی ہدایت پر فہرست سے خارج کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ وزارت مذہبی امور نے 14 مئی کو حج 2022 کے لیے معاونین کی فہرست جاری کی تھی جس میں 3 خواتین کے نام بھی شامل تھے، تاہم اب وزارت مذہبی امور کی جانب سے 14 مئی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان میں مختلف کمپنیوں نے پرائیویٹ حج پیکیجز کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں برس پرائیویٹ حج کے لیے 15 لاکھ روپے سے 30 لاکھ روپے تک کے پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں۔ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان علی حماد نے پرائیویٹ حج پیکیجز کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 14 اور 18 روز کے مختلف پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں جن میں سلور، ڈائمنڈ اور وی آئی پی پیکیجز شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سلور پیکیج کے اندر مکہ مکرمہ میں عزیزیہ اور مدینہ منورہ میں 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ شامل ہے اور یہ پیکیج 15 لاکھ روپے سے شروع ہو کر 19 لاکھ روپے تک کا ہے۔ ڈائمنڈ پیکیج 18 روز کا ہے جو کہ 16 لاکھ روپے سے لے کر 19 لاکھ روپے تک ہے، جبکہ وی آئی پی پیکیج میں 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ شامل ہے جو 20 لاکھ روپے سے شروع ہو کر 30 لاکھ روپے تک کا ہے۔ علی حماد کے مطابق ان پیکیجز میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور قربانی شامل نہیں ہے۔ ایئر لائنز کے حساب سے ٹکٹ کی قیمت بعد میں طے کی جائے گی۔ پاک بھارت آبی تنازعات پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد بھارت میں۔ پانی کے مسائل پر بات چیت کے لیے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کی سربراہی میں پاکستان کا 5 رکنی وفد بھارت روانہ ہو گیا۔ وفد میں ڈی جی محکمہ موسمیات، محکمہ آبپاشی اور وزارت خارجہ کا نمائندہ شامل ہے۔ پانی کے تنازع پر 2 روزہ مذاکرات کل سے نئی دہلی میں ہوں گے جس میں بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سیلاب کی پیشگی اطلاع پر بات ہوگی۔ واضح رہے کہ مارچ میں پاک بھارت انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا اور اب یہ 118واں اجلاس نئی دہلی میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں سالانہ رپورٹ فائنل کی جائے گی۔ واضح رہے کہ دریائے سندھ پر چھوٹے پروجیکٹس ہیں جبکہ دریائے چناب پر انڈیا کے 3 بڑے پروجیکٹ ہیں جن پر پاکستان کو اعتراض ہے۔ پاکستان کے اعتراض پر بھارت نے کہا ہے کہ وہ رپورٹ پیش کرے گا۔ واضح رہے کہ یہ وفد صرف اجلاس کے لیے جا رہا ہے، معائنے کے لیے الگ دورے ہوں گے۔ عدالت نے النہضہ کے سربراہ سمیت 34 افراد کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ تونس کی ایک عدالت نے اسلام پسند جماعت النہضہ کے سربراہ سمیت 34 افراد پر سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ ان سب افراد پر 2011 میں تونس میں عوامی انقلاب کے بعد مبینہ طور پر متوازی سیکیورٹی سروس کی تشکیل میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ النہضہ پارٹی کے سربراہ راشد الغنوشی اور 33 دیگر افراد کو اس مبینہ سروس کی تشکیل پر تحقیقات کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسے خفیہ مشینری کا نام دیا گیا ہے۔ اسے کچھ لوگوں نے 2013 میں بائیں بازو کے 2 لیڈروں کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ابھی تک لا ینحل قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے پاکستانی وفد سے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ان سے 2 وفود نے ملاقات کی جن میں امریکہ میں مقیم 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد سے ان کی ملاقات بے حد خوش آئند رہی۔ ایک تیسری خبر میں پاکستانی نژاد تفہیم شریف برطانیہ کے علاقے ٹم سائڈ کی پہلی ایشیائی
مسلم خاتون ڈپٹی میئر منتخب ہو گئی ہیں۔ زمانۂ طالب علمی سے سیاست میں حصہ لینے والی تفہیم شریف ٹرم سائٹ سے منتخب ہونے والی پہلی مسلم خاتون ڈپٹی میئر بن گئی ہیں۔ اس سے قبل وہ کونسلر بھی منتخب ہو چکی ہیں۔ تفہیم شریف کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں افریقی ملک نائجیریا کے ایک گرجا گھر میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 31 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AP نے مقامی پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ واقعہ سنیچر کو ایک پروگرام میں پیش آیا جو مستحق افراد کی مدد کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ایک حاملہ خاتون کے علاوہ متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر 5ویں خبر میں پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 11 جماعتوں نے سیاسی بدروحوں کے علاج کی ڈیوٹی مجھ خاکسار کو دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے الیکشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ اسلام آباد کی کال پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ آئیں تو صحیح، میں دیکھ لوں گا۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ کسی کے کہنے پر گھر نہیں جائیں گے کا بیان دینے والا خونی فساد میں دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔